नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल मिनल ममलकतल अरबियत सऊदिया मिन अरूसतल बहर। जी हाँ, सऊदी अरब को लेकर दरअसल गुज़िश्ता हफ्ते 10 दिसंबर सन 2021 को चूँकि डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख वज़ीर इस्लामी वज़ारत जो यहाँ पर है मिनिस्टर, उसकी तरफ से एक सर्कुलर तमाम मसाजिद के खुतबा और अइम्मा को दिया गया था कि तबलीगी जमात की गुमराहियों से लोगों को मुतनब्बे किया जाए और उन्हें उनकी गुमराहियों को बेनकाब किया जाए ताकि लोग उनसे मुतनब्बे रहें। तबलीगी जमात पर पाबंदी सऊदी अरब में कई मरतबा लगाई गई है और कई मरतबा ये इसका ऐलान भी किया जा चुका है, लेकिन इस मरतबा 2021 में जब तमाम मसाजिद में खुतबात तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ हुए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वो उलमा जो इकरामुल मुस्लिम का दम भरते हैं, नारा लगाते हैं, हलक खुश्क हो जाते हैं कि हम तो जनाब मुसलमानों की इतनी इज्जत और एहतराम करते हैं, कोई ऐसा बाजारी लफ्ज़ उन्होंने नहीं छोड़ा है जो कि सऊदी अरब के ज़िम्मेदारान और हुक्मरानों को उन्होंने नहीं कहा हो। और उसमें सर फहरिस्त जाते हैं जनाब सलमान नदवी साहब, जिन्होंने बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करने में मेरे ख्याल से PhD की हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हिदायत से नवाज दे और अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सऊदी अरब को क्यों गाली दी जा रही है? इसलिए गाली दी जा रही है क्योंकि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात की गुमराहियों से पर्दा हटाया है। सऊदी अरब को इसलिए बुरा भला कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ मकातिब जालियात का जो जाल फैला हुआ है और वहाँ उलमाए सलफ़ अहलदीस उलमा बर्र सग़ीर के वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं 20-25 सालों से, जिसका आज ऐलान ममलकत सऊदी अरब ने खुल कर किया है। सऊदी अरब को बुरा भला क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने उस जमात के ऊपर कदगन या उसको हुदूद और रकबा उसका मुतय्यन करने की कोशिश की है कि आप हमारे मुल्क में किसी तरह की गुमराही नहीं फैलाएंगे। सऊदी अरब को क्यों गाली दी जा रही है? इसलिए गाली दी जा रही है क्योंकि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है। भाई मेरे, क्या ये तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाना अगर गालियों का ही वो शख्स मुस्तहिक होता है तो आप मुझे ये बताइए कि दारुल उलूम देवबंद पर आप लोग क्यों खामोश रहे जब 2017 में जनाब मुहतमिम साहब ने ये सर्कुलर जारी किया और जिसमें कहा कि हम बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान करते हैं कि कोई भी आदमी, कोई भी दारुल उलूम देवबंद का स्टूडेंट, कोई भी दारुल उलूम देवबंद का उस्ताद अगर तबलीगी जमात की सरगर्मियों में पाया गया तो हम उसको तबलीगी जमात के साथ मुंसलिक होने की वजह से, इनके साथ ताउन करने की वजह से दारुल उलूम देवबंद से बर्खास्त कर देंगे, निकाल देंगे। और ये अखबार की सुर्खी आप मेरी पुष्ट पर देख सकते हैं। 2017 अगस्त के तमाम अखबारात ने इसको लिखा, जिसमें यह था कि दारुल उलूम देवबंद में तबलीगी जमात की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मौलाना अबुल कासिम नौमानी ने जारी किया खत, मौलाना अरशद मदनी ने भी उसकी तायीद की थी और वो खत भी यहाँ पर आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। तो ये कुछ पहला मौका नहीं है जो कि तबलीगी जमात के खिलाफ किसी इदारे ने इतना ठोस कदम उठाया हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब दारुल उलूम देवबंद ने इस पर फतवा लगाया और ये कहा कि जमात गुमराह जमात है, उस वक्त आपने मौलाना कासमी साहब को या अरशद मदनी साहब को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बात आती है यहाँ के उमरा और जिम्मेदारान की, तब आपकी न जाने क्या गैरत जाग पड़ती है कि आप अखलाक का दर्स देने वाले और इकरामुल मुस्लिम का सबक पढ़ाने वाले गलीज गालियां तक आप लोगों को देते हैं, ख़ास तौर पर सलमान नदवी साहब, अल्लाह आपको हिदायत दे। बहरहाल मुख्तसर तौर पर सऊदी अरब ने जो कदम उठाया है, इससे पहले दारुल उलूम देवबंद
آپ لوگ اگر سوئے ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سعودی عرب سویا. سعودی عرب نے تو اللہ کے فضل و کرم سے 25 سال سے ڈاکٹر طالب الرحمان کی کتاب یہاں عربی میں شائع ہوئی, شیخ توصیف الرحمان کی کتاب یہاں پر اردو اور عربی میں شائع ہوئی. کیا علماء دیوبند اہل سنت ہیں, اسی طریقے سے تبلیغی جماعت کے بارے میں بھی ان کی گمراہیاں آپ تک پہنچائی گئیں. اسی طریقے سے فضیلت شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ 25 سال پہلے جدہ دعوت سینٹر میں ہم نے پروگرام کیا تھا, آج سے تقریباً 25 سال پہلے, فضائل اعمال کی حقیقت پر, جبکہ کوئی اس کتاب پر گفتگو نہیں کیا کرتا تھا. ہم نے اس وقت کہا کہ جناب یہ جماعت گمراہ کن فکر لیے ہوئے ہے. کیوں گمراہ کن فکر لیے ہوئے؟ کیونکہ میں 10-20 سال اس تبلیغی جماعت کا رکن رہا ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ تبلیغی جماعت میں کیا خرابیاں موجود ہیں. کچھ خرابیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ دیکھیے, یہاں دارالعلوم دیوبند کے جناب مفتی صاحب ہیں, مفتی صاحب ان کا نام ہے وجاہت قاسمی صاحب. وہ خود بتا رہے ہیں کہ کس طرح کی گمراہیاں لیٹسٹ وجود میں آئی ہیں کہ یہ کام کشتی نوح ہے, جو اس میں بیٹھے گا وہ ٹھیک ہے. تبلیغی جماعت کے اکابر یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کشتی نوح کی مانند ہے, جو اس میں بیٹھ گیا وہ تو مسلمان ہے, جو اس سے باہر رہا وہ دراصل دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب آپ اندازہ کیجئے, اگر آپ تبلیغی جماعت کی اس رائے سے اتفاق رکھتے ہو تو ہمیں آپ کو گمراہ کہنے میں کوئی بھی میرے خیال سے ہر آدمی کہے گا, کیونکہ دارالعلوم دیوبند آپ کو گمراہ سمجھ رہا ہے. پیچھے رہ جائے گا, وہ برباد ہے, وہ برباد ہو جائے گا. کیا آپ بربادی کے قائل ہیں؟ جیسا کہ ابھی ایک تازہ ان کا آڈیو آیا ہے کچھ دن پہلے, شاید یہ ان علماء کی بات کی جا رہی ہے جو کہ دارالعلوم دیوبند سے منسلک ہیں لیکن عقیدے منحرف ہیں. دارالعلوم دیوبند کا عقیدہ ان عقیدوں کے بالکل مختلف ہے. سال بھر کا یہ 6 مہینے جب کا بھی ہے وہ کہ دنیا میں اگر قابل اطاعت, قابل عظمت, قابل احترام کوئی جگہ ہے حرمین کے بعد تو یہ مرکز ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیے, وہ مرکز جہاں پر آج بھی قبریں بھی موجود ہیں, اسی مرکز میں لوگ وہاں پر نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اور وہاں جا کر جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکز بیت اللہ سے, مسجد نبوی سے اور بیت المقدس سے, تینوں مقامات سے افضل ہے. دنیا میں اطاعت اور فرمانبرداری اور عزت اور تکریم اور اس کی سینکٹیٹی کو ہم قائم رکھیں گے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صحیح حدیث کے خلاف ہے, صحیح حدیث کے خلاف. یہ مفتی قاسمی صاحب دیوبندی ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے, اگر یہی بات محمد عاقل کہہ دے, شیخ معراج ربانی کہہ دیں, شیخ توصیف الرحمان کہہ دیں, یا عبداللطیف آل شیخ کہہ دیں, تب آپ ہمیں گالیاں دیں, ان کو کہیں کہ یہ فلانے, یہ ڈھمکانے. صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 مسجدوں کو مسجد. تو یہاں بہت ساری خرابیاں تبلیغی جماعت کے اندر, تبلیغی لوگوں کے جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ چل چکی ہیں. اور یہ اللہ کا شکر ہے, کریڈٹ جاتا ہے سعودی عرب کے مکاتبی جالیات کو. لاتعداد لوگ اللہ کے فضل و کرم سے جب یہاں آئے, جیسے میں تبدیل ہوا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے فضیلت شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ عبدالعزیز آل شیخ, شیخ صالح الفوزان اور شیخ ابراہیم اور جتنے بھی کبار علماء ہیں سعودی عرب کے, ان کے فتاوجات سننے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے عبدالرزاق عفیفی, یہ تمام وہ علماء ہیں جنہوں نے تبلیغی جماعت کی گمراہی پر اسٹیمپ لگائی کہ یہ گمراہ کن تنظیم ہے. تو میرے بھائی, سعودی عرب سے ناراض ہونے کا آپ کو حق تو حاصل ہے, لیکن کیا ادب اور شائستگی اور اکرام المسلم کا جو نعرہ آپ 6 پوائنٹ گنواتے ہیں, ان میں سے کیا سعودی عرب کے لوگ اس کے مستحق نہیں ہیں کہ آپ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں؟ اتنی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں تبلیغی جماعت کے اکابر کی یا مفتیان کرام کی, سب عجیب و غریب بازاری زبان تک استعمال کر رہے ہیں. خاص طور پر اس میں سے سلمان ندوی, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے. بھائی تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ نے بھی تو 2016 میں جب انہوں نے فتویٰ لگا, میرے پاس
موجود ہے ان کی وہ قومی آواز کی خبر جب سلمان ندوی صاحب نے بھی ان کے بارے میں گفتگو کی تھی اور انہیں منحرف ٹھہرایا تھا. تو اب اگر آپ منحرف ٹھہرا دیں، دارالعلوم دیوبند ان کو منحرف ٹھہرا دے، تب تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر سعودی عرب کے مشائخ یہ کہہ دیں اور سعودی عرب کی حکومت کا یہ فرمان جاری ہو جائے، ان کا ملک ہے، آپ کو کس شخص نے اجازت دی ہے؟ جو اس ملک کے ذمہ داران ہیں وہ اس ملک کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں اور یہاں کے رہنے والے بسنے والوں کو کس طرز پر ان کی رہنمائی کرنی چاہیے اس کا وہ بخوبی علم رکھتے ہیں. تو یہ کام براہ کرم آپ انہیں کر لینے دیجئے. آپ اپنے ملک میں جو چاہے کیجئے. جب آپ کے ملک میں دارالعلوم دیوبند نے اس کے خلاف فتویٰ لگایا تھا تب تو آپ نے گالی نہیں دی دارالعلوم دیوبند کو. آج سعودی عرب کے خلاف گالیاں اور بازاری زبان آپ استعمال کر رہے ہیں. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہندوستان کو بھی بچا لے، پاکستان کو بھی بچا لے، پورے اسلام کو، اہل اسلام کو بچا لے، اور اللہ رب العالمین جو خرابیاں کہیں بھی ہوں دعاؤں کے ذریعے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سعودی عرب کی حفاظت فرمائے. اور یہاں جو غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ، کوئی بھی دیکھیں دودھ سے تو دھلا ہوا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ شیطان پیدا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے میرا مطیع اور فرما بردار بنا دیا ہے. تو کبھی یہ شیطان حملہ آور ہو کر جیت جاتا ہے اور کبھی اس شیطان کو ہم ہرا دیتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تبلیغی جماعت کو بھی شیطان کو ہرانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی شر سے اللہ رب العالمین پوری دنیا کو بچا لے اور اس کی گمراہیوں سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو متاثر نہ ہونے دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم. بس اتنی سی بات ہے، ناراض نہ ہو پلیز پلیز پلیز. اور آپ اگر اختلاف رکھتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ادب اور شائستگی سے، اور ہمارے چینل کو اگر آپ اس طرح کی رائے اور ادب اور احترام اور اکرام المسلم کا صحیح درس سیکھنا چاہتے ہیں، رواداری کا سبق آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑ جائیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے اگر آپ چاہتے ہوں تو ہمیں سپورٹ کیجئے. شکریہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.